امیر معاویہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے. مدینہ میں جو گورنر تھا وہ obviously امید گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. He was a very soft man, he loved اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس سے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, بیکاز ہی کلیئرلی ہیڈ دس پلان کہ ناؤ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہی ہیڈ ہز ویوز جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق کوفہ میں, اور they were ecstatic, they were very happy, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے امید, they used to hate امیدز for various reasons, the کوفنز. اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیئرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور دے وانٹڈ کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, دے ریجوائز سو مچ کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے, 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے. عقیل کون تھے؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے. ٹھیک ہے. فرسٹ کزن تھے, ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی صلی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا, حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, شہادت سے 2 مہینے پہلے کی بات. ذوالقعدہ 60 ہجری میں مسلم جو ہے ہی ارائیوز ان کوفہ, اور کوفہ سے مدینہ کا ڈسٹنس کافی ہے, بلکہ کوفہ سے دمشق کا ڈسٹنس بھی کافی ہے. 6-7 دن لگتے ہیں کوفہ سے دمشق کوئی میسج لے جانے. یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ میں آگے جا کے آپ کہوں گا یہ بات ضروری کیوں یاد رکھنا. اینی اور جیسے ہی وہ ارائیو ہوئے, ہی واز اوورwhelmed ٹو سی دا سپورٹ. ہزاروں کوفی, اس کوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے, ہزاروں کوفی آئے, بلکہ روایات میں آتا ہے 12,000 کوفیوں نے ایلیجینس دی, بیعت دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ on behalf of حسین رضی اللہ عنہ. اور مسلم was so excited رحمہ اللہ, he wrote to حسین رضی اللہ عنہ, he said come immediately, he said حسین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے بہاف پہ, اور ابھی اور بہت زیادہ آئیں گے. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے, تو آپ تشریف لائیے, آپ یہاں پر آئیے. اور یہ لیٹر حضرت حسین کو ریچ کر جاتا ہے ظاہر ہے کچھ دنوں بعد, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, وہ تیاری کرنے لگے. لیکن اس کے بیچ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ ریومر آگے جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسی ریومر چھپتی نہیں ہے, تو یہ ریومر یزید تک پہنچ جاتا ہے, دمشق میں. یزید جو ہے وہ دمشق میں ہے, کیونکہ امیہ ڈائنیسٹی دمشق میں تھی, دماسکس سیریا کی جو سٹی. یزید کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے تو ہی واز اے ویری شروڈ پولیٹیشین. دیکھیں یہ جو سارا دور ہے نا, یہ پالیٹکس اور پاور کا دور ہے. دور خلافہ جو ہے نا وہ نبوت کے منہج پہ وہ صرف 4 کیلفز ہیں, 30 سال آتا ہے نا حدیث میں, اس کے بعد کنگ شپ ہے, یہ obvious سی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ پالیٹکس اور پاور عروج پہ تھی, تو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے, اور ایون دو دیور مسلمز, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحابہ کے بیٹے تھے. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, آپ کو پتہ ہے سعد بن نبی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. ون آف دا پرسنز who was involved in the killing of حضرت حسین was عمر بن سعد بن نبی وقاص, سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, کیونکہ وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا تھا پاور اور پالیٹکس کا. کیونکہ امیدز کی ایک عادت تھی کہ وہ
پیسہ بہت زیادہ نچھاور کر. ٹھیک ہے, یہ ان کی بیسک پالیٹکس تھی کہ پیسے سے خریدا جائے, گفٹ سے خریدا جائے, ان شارٹ گفٹ سے خریدا جائے بندے. تو یزید نے کیا کیا, بینگ اے ویری شریٹ پالیٹیشین, اس نے جو ہے سب سے وشوس, سب سے ریش اور ہاٹ ٹیمپرڈ اور روتھلیس جو اس کا ون آف دی وزیر تھا, ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد, ریممبر دس نیم, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو مین سٹریم اہل سنہ والجماعہ مین کلپریٹ ٹھہراتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد. ٹھیک ہے, he was just 28 years old, just a young boy, 28 years old, boy ہی ہوتا ہے, 28 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے. anyway, اس کو اس نے چوز کیا, 17 لوگوں کے ساتھ بھیجا جو کہ فل پولیٹیشنز لوگ تھے, برین تھے, یزید کے امپائر کے برین تھے. ابن زیاد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو ریزگنیشن لو اس کی, کیونکہ اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے, تم وہاں جا کے جو ہے گورنر بنو اور وہاں جا کے سچویشن کو اسیس کرو اینڈ رپورٹ بیک ٹو می. ابن زیاد بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہنگری تھا, وہ وہاں پہ گیا, اس نے ریپلیس کیا گورنر کو, اور اس کے بعد وہ کوفہ انٹر ہوا ذوالحجہ میں 60 ہجری 17 لوگوں کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا جیسے وہ انٹر ہو رہا تھا اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کالی چادر سے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی. لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے, رات کا وقت تھا کیونکہ اس کی انٹری کچھ ایسی تھی. لوگوں نے گھیر لیا, نعرے لگانے لگے, چیئر کرنے لگے. تو ون آف ہز سولجرز وہ غصے ہوا, اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ, گیٹ بیک, یہ حسین نہیں ہے, یہ ابن زیاد ہے جو کہ اب تمہارا گورنر ہوگا. تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے, لوگ تھوڑا سا ڈر گئے, یعنی اس نے ریویل کر دیا اپنے آپ کو. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی لڑی, کیونکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت حضرت حسین کی سپورٹ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے اسٹریٹجی یہ لڑی کہ اس نے ایک اپنا جو سولجر تھا یا ساتھی تھا 17 میں سے, اس کو ڈریس کیا ایز اے ٹریولر اور اس کا بھیس تھوڑا سا بدلا, اس کو سپائی بنایا اور اس کو بہت سے گولڈ کوائنز دیے, پوری ایک وہ آپ کہہ لیجیے ایک تھیلا دیا گولڈ کوائنز کا, اور اس کو جو ہے ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا. یہاں پہ اب جو میں شیعہ کی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں, اس سے مراد پاکستانی شیعہ نہیں, اس سے مراد اس دور کے شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو شیعان علی ایز اے شیعہ پریزنٹ کی اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا. اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں حضرت حسین کو سپورٹ کرنے, ویئر از مسلم بن عقیل, میں چاہتا ہوں میں انہیں ڈونیشن دوں, میرا بزنس ہے, میں انہیں گولڈ کوائنز دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یوز کر کے حسین صلی اللہ عنہ کی آرمی کو بلڈ کرے. لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا. اب دیکھیں یہ ابن زیاد کا ایک طریقہ تھا ٹو فائنڈ مسلم بن عقیل, کیونکہ وہ سیل فون کا دور تو نہیں تھا نا, سی سی ٹی وی کا دور تو نہیں تھا, وہ اتنے بڑے جگہ پہ کیسے ڈھونڈتے مسلم بن عقیل کو, ابن زیاد کیسے ڈھونڈتا. تو اس نے یہ طریقہ لگایا اور دس ورک, ایسا ہی ہوا. لوگ جو ہے اس کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے, مسلم بن عقیل جہاں پہ چھپے ہوئے تھے, یا مسلم کے جو ہوسٹ تھے ہانی بن عروہ, ایک کوفن نوبل مین تھا, ون آف دا آپ کہہ لیں جیسے سینیٹر ہوتا ہے, تو امیدز کا ہی بندہ تھا لیکن پرو حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پرو حسین ہی تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نو ون ڈیئرڈ ٹو گو اگینسٹ دا نواسہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اینی وے وہ ذرا پرو حسین صلی اللہ عنہ تھا, ہانی بن عروہ اس کا نام ہے, لیکن وہ تھا امیدز کا ہی ون آف دا چیف ٹینس کہہ لیں یا ون آف دا کورٹ مین. ٹھیک ہے, اسی نے مسلم بن عقیل کو جگہ دی ہوئی. تو جب یہ سپائی وہاں گیا تو ہی واز شاکڈ کہ تو اپنے ہی بندے نے مسلم کو جگہ دی. خیر اس نے جو ہے نا وہ پھر ایک چال یہی چلی کہ دیکھو مجھے بتاؤ مسلم کہاں ہے, میں اس کے لیے ڈونیشن لایا ہوں. پہلے اس نے تھوڑا سا شو کیا کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن جب اس نے دیکھا ہے واقعی سیریس ہے تو پھر مسلم سامنے آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہی ٹریٹر ہے, یعنی اپنا ہی بندہ ٹریٹر ہے جس کا نام تھا ہانی بن عروہ. یہ بات جا کے اس شخص نے ابن زیاد کو بتا دی, اور ابن زیاد بہت روتھلیس تھا, عبید اللہ ابن زیاد. اس نے فوراً اس شخص کو حاضر کیا کہ تو ہی ٹریٹر نکلا, لیکن اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس بندے کی بڑی سپورٹ تھی, کوفیوں کے لیے بڑا قیمتی بندہ تھا. نیزہ نکالا ابن زیاد نے اور اس کو انجر کیا سپیئر سے, اس کا خون نکالا اور اس سے زبردستی اگلوایا. وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے مسلم کو پناہ دی ہوئی ہے, لیکن پھر اس نے اس سپائی کو پیچھے سے بلایا ابن زیاد نے. جب وہ سپائی سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے, اب تو کھل چکی ہے بات. تو پھر وہ مان گیا کہ ہاں میرے ہی گھر ہے, اور پھر مسلم بن عقیل کو لایا گیا اور بہت ہی دردناک ڈیتھ انہیں دی گئی حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھتیجے کو. کس طرح سے مسلم بن عقیل, اچھا اس سے پہلے کا واقعہ کوفیوں کی جو بہت بڑی ایک بغاوت, آپ کہہ لیے بغاوت نہیں, بیٹریل, دا بگیسٹ بیٹریل ان ہسٹری کوفیوں کی. مسلم نے اعلان کر دیا, اعلان جنگ کر دیا, اور یہ سگنل جو ہے یہ اسی نے بھیجا تھا, یہ جو شخص تھا ہانی, ایک سگنل بھیجا مسلم کو کہ ہم پکڑے گئے ہیں, سو بی پریپیئرڈ فار بیٹل.
تو 4,000 آؤٹ آف 12,000 4,000 پیپل کیم فارورڈ ٹو فائٹ کوفیوں میں سے. جب مسلم نے 12,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں اعلان کیا کہ آ گیا ہے تمہاری وفاداری دکھانے کا ٹائم, 4,000 لوگ سامنے آئے. اب ابن زیاد جو ہے وہ بھی بڑا شروئڈ پولیٹیشین تھا اور ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ پولیٹیشینز. آپ کو پتا ہے امیر معاویہ جو فیملی ہے وہ پولیٹیشینز بہت بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اس دور کے جو پولیٹیشینز تھے. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے عجیب چال چلی کہ جو 4,000 سولجر فورٹریس کے باہر کھڑا, فورٹریس کے باہر لڑنے آ گئے تھے. مسلم بن عقیل کے پیچھے 4,000 سولجر تھے فورٹریس کے باہر. اس نے کیا کیا, ان کے ماں باپ کو جا کے اپروچ کیا, ینگ سولجرز تھے, ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ سیریا سے آرمی آنے والی ہے, سوچو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے لوگوں کو بھیجا, ماں باپ کو جا کر یہ بات کرو. اب آپ کو پتا ہے ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, وہ پہنچ گئے وہاں, اپنے بچوں کو لے جانے, اپنے بچوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ابھی شام سے آرمی آئے گی, کیا کرو گے, مطلب یو ول بی ڈیڈ, کیا فیوچر ہے تمہارا. اور ماں باپ نے, ماؤں نے جا کے بلیک میل کیا, ایموشنل بلیک میل, واپس آؤ واپس آؤ. اور اسی طرح کچھ کو برائب کیا, کچھ فیملیز کو, کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اپنے ان کو ٹرائبز مین کو واپس بلا لو. اور ایک اور اس سے چال چلی, اس نے نوٹ کیا کون کون سے ٹرائبز کھڑے. آپ کو پتا ہے کہ جو عربز تھے ان کے قبیلے ہوا کرتے تھے, قبیلے کی بات سنی جاتی تھی, قبیلے کے بڑے. اس نے نوٹ کیا آرمی میں کون کون سے قبیلے کھڑے, اور سمپلی وٹ اٹ ڈیڈ واز کہ اس قبیلے کا جو بڑا تھا یا انفلوئنشل بندہ تھا اس کو برائب کیا, رشوت لگے, اور کہا اپنے قبیلے کو واپس. ول یو بلیو اٹ, صرف رشوت کی وجہ سے اور تھوڑی سی دھمکیوں کی وجہ سے 3,930 لوگ واپس مڑ ود ان آورز. 3,930 لوگ واپس مڑ گئے ود ان آورز. فجر سے عصر تک. عصر کی نماز جب مسلم بن عقیل نے پڑھی تو 70 لوگ, the biggest betrayal in history, 70 people. اور he was very angry, he was fuming. مغرب کی نماز جب پڑھی تو تقریباً 30 لوگ ان کے پیچھے, باقی 40 بھی چلے گئے. اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے جو اذکار وغیرہ کیے, رات ہو گئی تھوڑی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 لوگ, اور بہت غصے ہوئے. انہی 10 لوگوں کو لے کے آگے چلے جہاں پہ وہ جانا تھا, جو بھی ان کا وہ سیف ہاؤس تھا, سیف پوائنٹ تھا, وہاں پہ راستے میں جا رہے ہیں, بہت دکھی ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں. All of them 10 sneaked out. He is alone, absolutely alone. یہ بالکل اوتھینٹک کتابوں میں موجود. مسلم بن عقیل 4,000 بندوں سے شروع ہوئے, اور by the time of عشاء he is alone. اور وہ اتنا دکھی ہوئے کہ literally like a beggar, can you believe it, حضرت علی کا بھتیجا, اور مسلم بن عقیل ایک نام ہے, یعنی like a beggar. انہیں رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, ان کو کہا مجھے بھوک لگی ہے, پیاس لگی, کیا آپ مجھے کچھ کھانا کھلائیں گے. اور اس بوڑھی عورت کو ترس آیا, ان کی حالت دیکھ کے اس نے انہیں کھانا کھلایا. اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا, وہ جا نہیں رہے تھے, وہیں کھڑے تھے. بوڑھی عورت نے کہا کہ جاؤ, میں نے تمہیں دے تو دیا کھانا. انہوں نے پھر بتا دیا, انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, پلیز ہیلپ. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. حضرت حسین کی بات کی. وہ بوڑھی عورت بھی پرو حسین رضی اللہ عنہ, اس سے کہا ضرور میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور پھر جب اس کا بیٹا آیا بوڑھی عورت کا, اس نے جب دیکھا مسلم بن عقیل کو, اس نے بتایا ماں نے مسلم بن عقیل ہے بیٹا, پلیز پروٹیکٹ ہم. تو بیٹا بھی لالچی تھا, وہ بھی بک گیا. اگلے دن جا کے, کیونکہ بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہوا تھا اس نے, ابن زیاد نے, اگلے دن جا کے بیٹے نے بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر چھپا ہوا ہے. اور مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا, سبحان اللہ. اور مسلم بن عقیل کو جس بندے نے پکڑا تھا, وہ بندہ تھا تو امیدز کا ہی, ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ مسلم کو پکڑ کے لاؤ, لیکن اس کے دل میں کچھ سافٹ کارنر تھا حضرت حسین کے. تو مسلم نے جاتے ہوئے جب وہ پکڑے گئے مسلم, تو اسے یہ کہا کہ میری ایک فیور کر دو, مجھے پتا ہے مجھے تو تم لوگ مار دو گے, لیکن میری ایک فیور کر دو اللہ کے لیے. وہ یہ ہے کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو میسج دے دو کہ نہ آئے, کوفی بٹرے کریں گے. شروع سے اینڈ تک کوفیوں کو بلیم کیا گیا, ٹھیک ہے. جید صحابہ نے بھی کوفیوں کو بلیم کیا شروع سے اینڈ تک. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, the great wife of رسول اللہ, جب ان تک خبر پہنچی حضرت حسین کی شہادت کی, پتہ ہے پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا, لعنت اللہ علیہ, کہ لعنت ہے کوفیوں پہ, رسول اللہ کے نواسے کو مار دیا. حج کے موقع پہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے ایئرز آفٹر پوچھا کہ ہنٹنگ منع ہے حج کے دوران, تو میں نے ایک مچھر کو مار دیا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں نے ایک مچھر کو مار دیا ہے. حضرت ابن عمر سے, عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے رہا تھا. تو بتائیے کیا یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے, میرا حج ضائع تو نہیں ہو گیا, مجھے کہیں وہ تو نہیں دینا پڑے گا, وہ کیا ہوتا ہے دم. حضرت عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے, کیسا سوال ہے, یعنی مچھر کو مارنا ہنٹنگ تو نہیں ہے. عبداللہ بن عمر پوچھا کہاں سے ہو, اس نے کہا کوفہ سے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا عجیب بات ہے, نواسہ رسول کو مار دیا تم لوگوں نے,
اور مجھ سے پوچھ رہے ہو مچھر کے مارنے کے حوالے سے کیا معاملہ. یعنی صحابہ کا بڑا کلیئر کٹ اوپینین تھا کہ نواسہ رسول کے مین کلپٹس کوفی ہیں کیونکہ دے بیٹریڈ حسین رضی اللہ عنہ. اینی تو مسلم بن عقیل کو بہت ہی بے دردی سے 10 ذی الحجہ 9 یا 10 ذی الحجہ یعنی عرفات والے دن یا عرفات سے اگلے دن، ٹھیک ہے، حضرت حسین کی شہادت سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے سب سے اونچے سپاٹ پہ لے جایا گیا فورٹریس کے، اور وہاں سے دھکا دیا گیا اور انہیں اونچائی سے گرایا گیا. اور ان کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ او اللہ یو بی دا جج بٹوین اس اینڈ آور اون شیعہ دے ڈیسیوڈ اس اینڈ ڈیزرٹڈ. انہوں نے بھی مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے کس کو بلیم کیا؟ انہی کو، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اینی مسلم بن عقیل کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. اس کے بعد حضرت حسین واز کمپلیٹلی ان اویئر آف دا سچویشن، کیونکہ حضرت حسین جو ہے وہ 2.5 ویک دور تھے، ٹریول 2.5 ویک تھا تقریباً مکہ سے کوفہ تک کا، 2.5 ویک دور تھے، اور ان کو نیوز کیسے پہنچتی اتنی جلدی؟ ہی ہیڈ آلریڈی پریپیئرڈ. اب جو ہے وہ سٹوری تھوڑی سی اور اس میں ٹویسٹ آتا ہے. دیکھیے اور یہ جو باڈیز تھی نا، ان کو لٹکایا گیا تھا بہت بے دردی سے وہاں پہ چوک پہ، تاکہ دکھا سکیں کوفیوں کو کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف جو میتز ور ویری بروٹل. تو بہرحال پاور کے لیے ظاہر ہے تو ان کی لاشوں کو لٹکایا بھی گیا تھا، جتنے بھی باغی تھے، جتنوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا تھا مسلم کا. حسین صلی اللہ عنہ کے پاس تو وہ لیٹرز تھے جن کی بیسس پہ وہ چلے مکہ سے. اور ول یو بلیو اٹ کہ آل سینئر صحابہ جب انہیں خبر پہنچی حسین کوفہ جا رہے ہیں، ناٹ اے سنگل ون سیٹ جاؤ، all of them، جس میں عبداللہ بن عباس جو کہ اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس کو جب خبر پہنچی وہ بھاگ کر آئے، حضرت حسین کے قافلے کو ڈھونڈا، منت سماجت کی، نہ جاؤ. تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کو جب خبر پہنچی، عبداللہ بن عمر مدینے سے آئے، انٹرسیپٹ کیا حضرت حسین کے قافلے کو اور اتنا کنونس کیا. لیکن حضرت حسین کے اپنے ویوز تھے، وہ کیا تھے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کوئی میری دال نہیں گل رہی، حضرت حسین جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک بات کی. عبداللہ بن عمر نے کہا آج میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو صرف مجھے پتا ہے اور میں نے کسی کو نہیں سنائی، آج تمہیں سنا رہا. اور بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے نیریٹ کی. انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی گئی، ایک یہ کہ آپ کو کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، اس دنیا کے کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، آپ کو اللہ ٹریجرز کھول دے گا دنیا کے. دوسرا کہ یہی جو آپ سادہ لائف گزارتے ہیں یہ، تو چوز ون، بہت مشہور حدیث ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بھی چوز کر لیتے تو ان کا رتبہ اتنا ہی ہونا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ تھا نا. تو آپ سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چوائس چوز کی؟ سیکنڈ. تو عبداللہ بن عمر نے یہاں تک کہا، یہ عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو نیریٹڈ ہے. عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو یہاں تک کہا کہ دس از ناٹ فار یو، پاور از ناٹ فار یور فیملی، کیونکہ تمہارے نانا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری چوائس کی تو ہی چوز فار یو، ہی چوز فار یور فیوچر. یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے پاور نہیں ہے. یہ ان کا ویو ہے، عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، صحابی عبداللہ بن عمر. یہاں تک انہیں سنا دیا کہ مت جاؤ، نقصان ہوگا. لیکن حضرت حسین واز ویری دبنگ اور a man of honor, a man of dignity اور full of good will for the ummah. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حضرت حسین نے بہت خوبصورت الفاظ، حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے کہا، وہ الفاظ میں نے لکھے ہوئے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ وہی الفاظ سناؤں. I would rather die elsewhere than to open up the door for the haram to become an area of bloodshed. انہوں نے کہا میں کہیں اور مر جاؤں گا لیکن مکہ میں خون بہنے نہیں. حضرت حسین نے بھی ویژولائز کر لیا تھا کہ یہ آئیں گے تو صحیح میرے پیچھے، ٹھیک ہے نا، نیچر تو پتا تھی انہیں کہ کیا نیچر ہے، کس طرح بات جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہے میں کہیں باہر جا کے، اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو میں کہیں باہر جا کے شہید ہو جاؤں بجائے اس کے کہ مکہ میں خون خراب ہو، کیونکہ مکہ حرم ہے. ایک تو ان کا یہ بھی تھا، ٹھیک ہے. دوسرا اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن. اہل سنت کے نزدیک یہ سوسائڈل مشن نہیں تھا، یہ شیعہ کے نزدیک سوسائڈل مشن. شیعہ کا بلیو یہ ہے کہ یہ پکی سوسائڈ تھی اینڈ ہی سیکریفائسڈ ہمسیلف. دیکھیں حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ انہیں پتا تھا پکی سوسائڈ ہے اور چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کا رویہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. حضرت حسین وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو شور تھا میری سپورٹ ہو، اور ان کو شور تھا کہ کوفی جو ہے وہ 12,000 لوگ، مسلم بن عقیل کا لیٹر ہے ان کے پاس،
اور 60 لیٹر پر ڈے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 کیملز پہ لیٹرز تھے, اتنا تھدا تھا لیٹرز کا جو انہوں نے 2 کیملز پہ لاد کے رکھا ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن, اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ پلان آف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ آئی شوڈ گو دیئر, وائی آئی شوڈ گو دیئر ٹو سیو دا مسلم امپائر. یہ ان کا ویو تھا. اور حضرت حسین جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے, تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین اللہ معاف کرے کوئی بے وقوفانہ ایکٹ تھا, جس طرح کچھ لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکسٹریمز پہ. وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, ویری کیلکولیٹو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی طرف درست ہے کہ سینئر صحابہ نے انہیں روکا, ٹھیک ہے, سینئر جید صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے. اینی وے, ایون جابر بن عبداللہ آئے تھے, انہوں نے بھی حضرت علی, انہوں نے یاد دلایا حضرت حسین کو کہ تمہیں نہیں یاد تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اب وہ بات نہیں. حضرت حسین کا اپنا ویو تھا. حضرت حسین نے انسسٹ کیا, اینڈ ول یو بلیو اٹ, کہ ان کے ساتھ کون کون تھے. حضرت حسین کن کن کو لے کر گئے تھے؟ حضرت حسین اہل بیت کو لے کر گئے تھے, جن میں جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے تھے, جن میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے, اور جن میں ان کے کچھ بھائی تھے, جن میں محمد بن الحنفیہ ان کے ینگ بردر, اور ان کے کچھ نیفیوز, یہ سب ساتھ تھے اور یہ اہل بیت ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے بھی بہت منت سماجی تھی حضرت حسین کی ڈونٹ کو, اور ہی واز ناٹ ایگرینگ ٹو گو. اور محمد بن الحنفیہ نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا, اپنے بچوں کو روک دیا تھا. حضرت حسین کو کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دے سکتا, کیونکہ محمد بن الحنفیہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک الگ ویو تھا اس. خیر اینی وے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلے کربلا کی طرف, اور ابھی انہیں وہ لیٹر نہیں ملا تھا جو کس نے بھیجا تھا, کس کے کہنے پہ؟ مسلم بن عقیل کے کہنے پہ. وہ جو سولجر تھا, جو بھی تھا, جس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کیپچر کیا تھا, تو اس نے حضرت حسین کو کم از کم اتنی اس نے غیرت دکھائی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کا آخری پیغام تھا کہ تم مجھے بے شک مار دو لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام پہنچا دو کہ نہ آئے. تو وہ لیٹر بھی ابھی تک حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا. anyway, تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے, اور کربلا جا کر جو ہے انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا. یعنی کربلا جو ہے یہ کوفہ سے تھوڑا سا ہی دور ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک بار انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے زوروں کا. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو حسین کو شہید, اور جبرائیل جو ہے وہ مٹی لے کر آیا ہے اس جگہ کی جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا, نیئر دا ریور آف یوفریٹس, افرات کا جو دریا ہے اس کے قریب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا. اور وہ مٹی کربلا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ٹھیک ہے, وہ کربلا کی مٹی تھی, اس پہ کنسنسس ہے. anyway, یہ بات ہے کہ وہ مٹی ریڈ ہو جاتی ہے, مٹی ریڈ ہے, یہ سنی سورسز سے ثابت نہیں ہے. ابن زیاد نے بھی پھر لکھا یزید کو, اور ری انفورسمنٹس منگوائیں. 4000 سولجر جو کہ ایکچولی ڈیلامائٹس ایک ٹرکش پروونس تھا, ان کے ساتھ جہاد کی طرف جا رہے تھے. وہ ٹروپس جو ہے مڑ کر جو ہے ابن زیاد کے ساتھ آ گئے, کیونکہ ابن زیاد نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں بھی ٹروپس کی ضرورت ہے. حسین جو ہے وہ فل ریوالٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوفنز میں بھی ان کے ساتھ مل جائیں. anyway, حسین رضی اللہ عنہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا. 3 محرم کی بات ہے 61 ہجری, 3 محرم 61 ہجری. ابن زیاد کے 4000 سولجرز نے انٹرسیپٹ کر لیا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو. حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفی تھے اس ٹائم, کوفیوں نے مدد کی. حسین جب حسین رضی اللہ عنہ آئے تو کوفی مل گئے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ, لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے 4000 سولجرز کو دیکھا, all of them left حسین رضی اللہ. اور اس سے پہلے کا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے وہ لیٹر مل گیا تھا حضرت حسین کو, جو کہ اس شخص نے بھیجا تھا کہ نہ آئے, مسلم بن عقیل کا آخری پیغام. حضرت حسین almost decided to not go, کیونکہ مسلم بن عقیل کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے. almost decided to not go. History could have changed, لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی. لیکن کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی, اور رائٹلی سو ان کے باپ کو بے دردی سے مارا گیا. تو انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے, اب تو ہمیں لڑنا ہے. اور اسی طرح ایک اور جو ان کے کزن تھے یا نیفیو تھے غالباً حضرت حسین کے, انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیے یو آر ناٹ لائک مسلم بن عقیل, آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. مسلم بن عقیل کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کی, آپ نواسہ رسول ہیں, آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, تو اس لیے کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو.
تو these things convinced حضرت حسین and he anyhow went. Although جب لیٹر کے بعد انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا واپس مڑوں گا, لیکن these things had to happen. ٹھیک ہے, اور ایک طرف وہ فیکٹر تھا مسلم بن عقیل کی اولاد جو کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے, دوسری طرف یہ فیکٹر تھا کہ حضرت حسین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے, کوفی آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے. لیکن وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے ہسٹری میں کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دیا اور سارے کے سارے ابینڈن کر گئے, اور حسین کے ساتھ ان کے بلڈ ریلیٹیوز 70 سے 80 بلڈ ریلیٹیوز جن کو لائے تھے بس وہ رہ گئے. اب کیا واقعہ ہوا بہت ہی دردناک کہ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں اور ان میں بچے ہیں, ان میں مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کی خاندان کی عورتیں ہیں. اب جو اہل تشیع سورسز ہیں ان میں بہت عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سیج تھا. 40 دن کا سیج ہو ہی نہیں سکتا. 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں, 10 محرم کو شہادت ہے, 40 دن کیسے ہو گئے؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں 40 دن کی سیج وہاں پہ, حالات کو دیکھتے ہوئے, موسم کو دیکھتے ہوئے. پھر یہ کہ بچوں اور عورتوں کو مارا گیا. آن دا کنٹرری ان کو جو ہے خیمے میں کہا گیا رہو, اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. عورتیں اور بچے سارے زندہ, کسی ایک کو بھی نہیں مارا گیا. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو سنی سورسز, جتنی سورسز میں آپ کے. بٹ اینی وے واقعہ کیا ہے, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس آرمی کا ہیڈ تھا جس آرمی کو بھیجا گیا تھا حسین صلی اللہ عنہ کو کیپچر, ابھی کیپچر کا ارادہ تھا. اور یہ بات 100% درست ہے. ابن تیمیہ کا بھی یہی ویو ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی ہے, امام اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے, ان کا یہ ویو ہے کہ یزید کا بالکل بھی آرڈر نہیں تھا حضرت حسین کو مارنے. یہ بات درست ہے کہ یزید کا بالکل نہ ارادہ تھا نہ آرڈر تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا یا مارنے کا. اس کی صرف یہ بات تھی ابن زیاد کو کہ ایز لانگ ایز تم کوفیوں کو جا کے کنٹرول کر لو, ریوولٹ کو کنٹرول کر لو, دیٹ از انف فار. یہ اس کا ویو تھا. ٹھیک ہے, آگے جا کے ویو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. تو یہ جو بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا, یہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھا حضرت حسین کو کچھ بھی کہنے میں, کیونکہ دیکھیں نا وہی بات ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے وہ حضرت حسین کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو حضرت حسین. تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. حضرت حسین شیر خدا, آپ کو پتا ہے حضرت علی کے بیٹے, وہ کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں کریں گے. He was very straightforward. He said یہ لیٹرز ہیں اور یہ کوفیوں کی باتیں ہیں. They don't want your امیر to be the خلیفہ, they want me to be the خلیفہ. تو میں اس لیے very straightforward, اور بہادری سے انہوں نے یہ رپلائی کیا. تو he was very brave, حسین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایسا سوچئے بھی نہ, کیونکہ 4000 لوگوں کی آرمی ہے, تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ. کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جیسے کہا نا, ان کا سوسائڈل مشن نہیں تھا یہ, ہی واز انٹیلیجنٹ, ہی واز ویری وائز. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ابن زیاد واز ویری ایروگینٹ. ابن زیاد نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ میرے کورٹ میں آئے, میرے محل میں آئے, فورٹریس میں, اور میرے ہاتھ پہ بیٹھ. حسین, دس از ویری ایروگینٹ. مطلب ہاؤ ڈیئر یو, آپ ہیں کون, 28 سال کا نوجوان لڑکا جس کا کیا سٹیٹس کیا ہے, نتھنگ. وہ نواسہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے پاس آئے, میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ویری ایروگینٹ بھی, لیکن وہ ایسا ہی تھا ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. حضرت حسین کو یہ بات پہنچائی گئی. اگلے ہی دن, ایک دن کا فاصلہ تھا اس میسج پہنچانے میں. اگلے دن بات پہنچائے گی 10 کو, اور حسین کو 9 کو غالباً. حضرت حسین کو جب یہ بات پہنچائے گی, حضرت حسین نے کہا نہیں, میں آپ کو 3 کنڈیشنز دیتا ہوں, ان 3 کنڈیشنز پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں, ادروائز نہیں. پہلی کنڈیشن, لیٹ می گو ٹو یزید ڈائریکٹلی, مجھے خود یزید کے پاس جانے دو, آئی ول ٹاک ٹو ڈائریکٹلی, می اینڈ یزید وی ول ٹاک. اور یہ پرفیکٹلی جسٹ ہے. بھائی آپ کون ہو عبید اللہ, مطلب آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے, میں یزید سے بات کروں گا, بالکل فیئر ہے. اوکے. دوسرا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو, ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی ہے, مجھے مکہ واپس جانے دو. تیسری, اگر یہ بھی نہیں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر, تھوڑا سا دور, اور اس کے بعد میں بات کروں گا. یعنی اگر تمہیں یہ منظور نہیں میں مکہ میں واپس جاؤں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر آؤٹ اسکرٹس آف مکہ, مدینہ وغیرہ. اور یہ بہت ریزنیبل کنڈیشنز تھیں, یہاں تک کہ عمر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کا جو سولجر تھا, ون آف دی کلوز فرینڈ,
اس نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ اتنی جسٹ انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اگر یہ تمہارے دشمن یعنی ٹرکس جن کی طرف تم جا رہے تھے ایکچولی لڑنے یہ وہ بھی رکھتے تو تم مان لیتے. اور اس نے کہا یس ایسا ہی ہے, یہ اتنی جسٹ کنڈیشن ہے. لیکن ابن زیاد تک پیغام پہنچایا گیا اور وہی اس کی خباثت اور اس کی ایروگنس. اس نے کہا ناٹ ہی شوڈ کم اینڈ کس مائی ہینڈ. اللہ اکبر, اتنی ایروگنٹ کہ حسین آئیں گے اور میرے ہاتھ کو چومیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت دیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت حسین پھر حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچائے گی تو ہی سیڈ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایکسیپٹڈ. اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ, اور وہ کون تھے جس نے پہلی ضرب لگائی؟ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی حضرت حسین کے قریب جانے کی. باقیوں کو تو شہید کر دیا, حضرت حسین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اہل بیت. باری باری وہ شہید ہوتے گئے, باری باری سب شہید ہو. حضرت حسین اکیلے ہیں اور حضرت حسین اکیلے لڑ رہے ہیں, اکیلے تلوار ہلا رہے ہیں, اور کسی کی جرت نہیں حضرت حسین کے قریب جائے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. حضرت حسین کو ضرب لگا دی تو جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے. لیکن وہ خبیث کون تھا جس کو باقاعدہ ابن زیاد نے بھیجا تھا, کیونکہ ہی نیو کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا سافٹ کارنر ہے, وہ کبھی بھی ضرب نہیں لگائے گا حسین کو السلام. اس خبیث نے جس شخص کو بھیجا اس کا نام تھا سنن ابن انس, جس نے جا کے وہاں پہ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے بھی کمانڈرشپ چھین لی اور خود بن گیا. اور اس نے آرڈر کیا کہ جاؤ اور ضرب لگاؤ جا کے نواسہ رسول کو. اور جس بدبخت نے ضرب لگائی اس کا نام تھا شمر جو ہے یہ بھیجا گیا تھا ایز اے ریپلیسمنٹ آف عمر بن سعد بن ابی وقاص, کیونکہ اسے پتا تھا عمر کا سافٹ کارنر. اور شمر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے ضرب لگاؤ, اور جس شخص نے ضرب لگائی تھی اس کا نام ہے سنن ابن انس. اور پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا اور اس کو ابن زیاد کی کورٹ میں ٹرے میں لا کے پیش کیا. اور یہ مسلم ہسٹری میں پہلا باربیرک اور دردناک انسان, یعنی اس طرح اس لیول کی باربرزم وہ سول وارز میں بھی نظر نہیں. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جب سر مبارک لایا گیا ابن زیاد کی کورٹ میں تو وہ اس لیول کا خبیث انسان تھا کہ اس کے پاس ایک سٹک تھی. ہی سٹارٹڈ ٹو پوک حضرت حسین's eyes and lips and cheeks, اور مذاق اڑانے لگا, ولگر الفاظ کہنے لگا پوک کر کے. انس بن مالک کورٹ میں موجود تھے. انس بن مالک کوفہ شفٹ ہو گئے تھے. انس بن مالک آپ کو پتا نا, ہی از دا صحابی جو سب سے زیادہ سینئر اور لمبی عمر جنہوں نے پائی. ان سے رہا نہ گیا, وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت, یہ وہ لپس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے, یہ وہ چیکس ہیں جو رسول اللہ نے کس کیے ہیں, مجھ سے یہ سائڈ نہیں دیکھی جا رہی. اور بہت انہیں برے الفاظ کہے اس شخص کو, عبید اللہ ابن زیاد کو. اور وی آل نو عبید اللہ ابن زیاد کی بھی کتنی دردناک موت ہوئی, کتنی عبرتناک اس کی موت ہوئی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے, بالکل صحیح روایات ہیں کہ ساری عمر عبید اللہ ابن زیاد کو سیم واقعات سے نپٹنا پڑا, ٹریچری سے, دھوکے سے. اس کے اپنے لوگ سکیم کرتے تھے. اور پھر ایک شخص تھا مختار, جس کے ساتھ اس کا بہت بڑا پھڈا تھا. مختار نے اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ اس کا سر لے کر آؤ, اور بالکل یہی واقعہ ہوا. عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹا گیا اور بالکل اسی طرح ٹرے میں مختار کو پیش کیا گیا. اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ کو ہم نے دیکھا, آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا پتہ نہیں کہاں سے, اور اس کی ناک کے اندر گھسا اور اس کے سکل میں جا کے بیٹھ گئے. یعنی اتنی دردناک موت عبید اللہ ابن زیاد کی, ٹھیک ہے, بیکاز ہی از دا مین کلپریٹ, جس نے نواسہ رسول کی اتنی توہین کی اور نواسہ رسول کے سامنے اس نے ایروگنس دکھائی. اب لاسٹ فیو تھنگس. حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا جسم جو تھا وہ کوفہ میں ہی دفنایا گیا, اور جو سر تھا وہ یزید کو بھیجا گیا. ہمارا جو سنی تاریخ ہے وہ یہ ہے, جو اوتھینٹک سنی تاریخ. کچھ سنی تاریخ شیعہ سورسز سے بھی انسپائرڈ ہے, میں آپ کو اوتھینٹک سنی تاریخ بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس جب سر پہنچا تو وہ اپنی چیئر سے اچھلا اور شوق میں آ گیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ بہت زیادہ غم کا شکار ہو گیا, شوق کا شکار ہو گیا, اور اس نے کہا یہ کیا غضب کر دیا. اور اس نے بہت رسپیکٹفلی, ظاہر ہے اس کے دل میں بڑا ریگریٹ تھا, اس نے اہل بیت کو سر واپس. اور میں نے آپ کو کہا زین العابدین, اصطلاح زین العابدین جو ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے, وہ زندہ بچ گئے تھے. اونلی ہی فرام دی اہل بیت, ان سے پھر آگے اہل بیت کی لڑی چلی ہے. وہ اس لیے زندہ بچ گئے تھے, ان کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا, اور وہ عورتوں کے خیمے میں موجود تھے, تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, ان کو زندہ چھوڑ دیا. تو پھر ان سے آگے جو ہے یہ فیملی چلی اہل بیت. تو حضرت حسین کا جو سر ہے وہ جنت بقیع میں دفن, موسٹ پروبلی حضرت حسن کی جو ہے وہ قبر کے. تو یہ
بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے کربلا میں ان کا جسم مبارک ہے اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے. اب اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اینڈ ہو از ٹو بلیم. سب سے پہلے جو آفٹر ایفیکٹ آیا حضرت حسین کی شہادت اس سانحہ سے وہ کیا ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد ایک فرقہ جنم لیا. شیعان علی ہی تھے وہ, لیکن انہوں نے ماتم کرنا شروع. اس کے آفٹر میتھ 65 ہجری کی بات ہے کہ جب کوفیوں کو بہت ریگریٹ ہونے لگا, ریگریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا ان کی شہادت کے فوراً بعد کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے, تو ایک گروپ بن گیا 4 سال بعد جو کافی تعداد میں تھا اور ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا, تو وہ ابن زیاد کو قتل کرنے نکلی. اور راستے میں جب وہ کربلا پہنچے جہاں پہ حضرت حسین کی باڈی دفن ہے, تو وہ اتنا روئے, انہیں اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے اور ساری رات ماتم کرتے رہے. اور وہاں سے یہ ماتم کی رسم جنم لی, اور سال ہر سال پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت والے دن یہ ماتم کی رسم وہاں سے جنم لی. اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ شیعان علی, وہی جنہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو بھی, حضرت حسین کو بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی, سب کو دھوکہ دیا. تو یہاں سے وہ جو ہے رسم نکلی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عقائد والی موومنٹ بھی اختیار کر آہستہ آہستہ, صحابہ سے نفرت, صحابہ کو منافق کہنا, اس کا حضرت علی اور اہل بیت کو ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس, یعنی کہ یہ اللہ کا اوتار. ایکسٹریم جو عقائد ہے, آپ کو پتہ ہے اہل تشیع میں کچھ بہت ایکسٹریم عقائد ہیں, سب کے نہیں لیکن کچھ کے بہت ایکسٹریم عقائد ہیں. ایک تو آفٹر میتھ یہ کہ شیعہ ابھی تک پولیٹیکل موومنٹ تھی, لیکن اس واقعے کے بعد سے وہ تھیولوجیکل موومنٹ بھی بن گئی, پراپر تھیولوجیکل موومنٹ جس میں عقائد بھی شامل ہو گئے اور بہت عجیب و غریب عقائد. دوسرا یہ کہ who is to blame. اب ہمارا کیا ویو ہے, ہمارے اسکالرز کا کیا ویو تھا؟ دیکھیں عام آدمی کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, میرا آپ کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکالرز کا کیا ویو ہے, who is to blame. نمبر 1 کوفی, نمبر 1, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہی بلیم کرنے, یا جو ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بلیم کر رہے ہیں, وہی بلیم کے لائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ام سلمہ کا بیان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو کوفیوں پہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ جنہوں نے حیرت کا اظہار کیا, واہ عجبا, عجیب بات ہے کہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور نواسہ رسول کو تم لوگوں نے مار دیا. ٹھیک ہے, تو صحابہ ور کرسٹل کلیئر کہ کون بلیم ہے. نمبر 2 سب سے بڑا, چلیں کوفیوں نے تو بٹرے کیا نا, لیکن تلوار کس نے اٹھائی, مارا کس نے؟ اس میں سب سے پہلے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹنس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو, یزید نے کہا ہوگا مار دو, یہ تو پاسبل ہی نہیں. 6 ڈے کا ڈسٹنس ہے نا, جبکہ اس نے